السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مظہر اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں سرزمین اندلس میں طارق بن زیاد کی شاندار فتح کے حوالے سے بات کروں گا۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر اگلی آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ ولید بن عبد المالک کے دور حکومت میں اندلس یعنی اسپین پر ایک ظالم اور عیاش پرست بادشاہ رڈارک حکومت کرتا تھا۔ وہ رعایا کی خوبصورت، حسین و جمیل لڑکیوں کو زبردستی اپنی ہوس کا شکار بناتا تھا۔ لوگ رڈارک کے اس برتاؤ سے بہت تنگ تھے، لیکن اس ظالم خونخوار بھیڑیے سے نجات کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کاؤنٹ جولیان جو کہ سبتا کا حاکم تھا، اس کی نوجوان لڑکی بھی رڈارک کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھی اور وہ اس ظالم درندے سے انتقام پر تلا ہوا تھا۔ انہی دنوں میں افریقہ میں مسلمانوں کی ایک تازہ دم طاقت ابھر رہی تھی۔ موسیٰ بن نصیر مشہور فاتح کو کاؤنٹ جولیان نے خطوط لکھے اور خود بھی ملاقات کر کے اسپین پر حملہ کرنے کی ترغیب دلائی۔ موسیٰ بن نصیر نے ولید کی اجازت سے پہلے اپنے غلام ظریف کو دریافت احوال کے لیے بھیجا اور پھر 7,000 کی فوج لے کر اپنے دوسرے غلام طارق بن زیاد کو اندلس کی فتح پر مامور کیا۔ کاؤنٹ جولیان کی رہنمائی میں طارق نے ابنائے کو عبور کر کے جبل طارق پر اپنا لشکر اتار دیا اور آگے بڑھنے سے پہلے جن جہازوں میں یہ لوگ افریقہ سے آئے ہوئے تھے انہیں آگ لگوا دی تاکہ کسی کے دل میں واپسی کا خیال نہ رہے۔ طارق بن زیاد کی ذہن کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک شہادت کا ولولہ اور دوسرا فتح۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کشتیوں کو آگ لگوا دی اور اسی کی فوج کے سامنے وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ رڈارک کی رعایا میں جب کسی نے اسے اطلاع دی تو وہ 1,00,000 فوج لے کر طارق کے سامنے خیمہ زن ہوا۔ اسی عرصے میں موسیٰ نے 5,000 فوج اور بھیج دی۔ وادی لکہ میں مقابلہ ہوا۔ میدان جنگ میں طارق نے فوج سے یوں خطاب کیا: اے میرے ساتھیو، میدان جنگ سے بھاگنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ آگے دشمن ہے اور پیچھے سمندر۔ خدا کی قسم، صرف پامردی اور استقلال میں نجات ہے۔ یہی وہ فاتح فوجیں ہیں جو مغلوب نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ دو باتیں موجود ہیں تو تعداد کی کمی سے کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، لیکن بزدلی، کاہلی، سستی، نامردی، اختلاف اور عذر کے موجودگی میں تعداد کی کثرت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ لوگوں، میری تقلید کرو۔ جب میں حملہ کروں تو تم بھی حملہ کر دینا اور جب میں رک جاؤں تو تم بھی رک جانا۔ جنگ کے وقت سب مل کر ایک جسم بن جاؤ۔ میں اس سرکش رڈارک پر حملہ کر کے دست بدست مقابلہ کروں گا۔ اگر میں اس حملے میں شہید ہو جاؤں تو رنج و غم نہ کرنا اور نہ میرے بعد آپس میں اختلاف کرنا۔ اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم برباد ہو جاؤ گے۔ خبردار، ذلت پر ہرگز راضی نہ ہونا اور اپنے آپ کو دشمن کے حوالے مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد اور جفاکشی کے ذریعے سے دنیا میں تمہارے لیے جو عزت و شرف اور آخرت میں شہادت کا جو ثواب مقرر کیا ہے، اس کی طرف بڑھو۔ اس پرجوش تقریر کے بعد طارق کے یکا لخت اپنے 12,000 ساتھیوں سمیت رڈارک کے ٹڈی دل لشکر پر ٹوٹ پڑا اور تھوڑی ہی دیر میں میدان صاف تھا۔ فتح و نصرت کی خوشیوں کے ساتھ مجاہدین نے سرزمین اندلس یعنی سرزمین اسپین پر پہلی نماز شکرانہ ادا کی۔
ناظرین، جب ارادے پختہ ہوں اور نظریں خدا پر ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ طارق بن زیاد نے نیت کی تھی، یا تو میں شہید ہو جاؤں گا اور یا پھر مجھے فتح نصیب ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسپین اندلس فتح ہوا تھا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی، ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔